कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इससे पहले कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कॉल से पहले बहुत अहम आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है कि जो कोरोना का ये जो तीसरा वेव है, इसको मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि पहले और दूसरे जो वेव आया था, पहला तो सबसे ज्यादा आया था और दूसरा कम आया था, ये सबसे खतरनाक है। मैं आपको इसलिए ये ताकीद कर रहा हूं कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे खास करम किया, हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया। अगर हमारे ऊपर हमारा उसी तरह का कोरोना का वेव उस तरह का आता, जिस तरह यूरोप में, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राजील में, जिस तरह हिंदुस्तान में, बल्कि ईरान में भी अगर उस तरह का वेव आता, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती, लॉकडाउन बड़ी देर तक लगाना पड़ता, तो पहले हमारे माशी हालात ठीक नहीं थे। तो जो उससे गुर्बत फैलनी थी पाकिस्तान में और जो मुश्किल हालात से गुजरना था, मैं इसलिए कहता हूं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। अब ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ही मसला ये तीसरे वेव का नहीं भी आया हुआ है, बांग्लादेश में भी आ गया है, और यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खास ताकीद करता हूं कि ये जो सबसे आसान चीज है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं मास्क पहने। इसका कोई खर्चा भी कुछ नहीं है, इससे फायदा भी बहुत ज्यादा है। सारी चीजें एक तरफ, जो SOPs मास्क पहनने से फायदा होता है, वो अब दुनिया में सब समझ बैठे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा है। मैं भी देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। और उसका बड़ा खतरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है, ये मैं सबसे ताकीद करता हूं कि जरूर पहनना शुरू करें। हमें पता है कि जब ये सारी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, तो सबसे ज्यादा मुतासिर गरीब लोग हुए उस मुल्क के, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, हर अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अंदाजा लगाया जाता है कि 15 करोड़ लोग दुनिया के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं ये एक साल के अंदर, लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने गरीब लोगों को। इसलिए मैं शुरू इससे करता हूं कि सब जिधर आप जाएं, खास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क जरूर पहने।
बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रोग्राम के पहले कॉलर 05192249900। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन साहब कहाँ से? आप वज़ीर आज़म साहब से बात कीजिए। जी सर मैं फरहान बात कर रहा हूँ सुबह से सिंध के जिला मिट्टू खास की तहसील डिग्री से। जी जी वज़ीर आज़म साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट मिट्टू खास डिवीजन मिट्टू खास के हवाले से आपके सामने एक अर्ज रखना चाहता हूँ। मिट्टू खास डिवीजन में 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, मिठी, उमरकोट और मिट्टू खास। यहाँ हजारों नौजवान सिर्फ इस बिना पर अपनी तालीम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मिट्टू खास डिवीजन में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरा आपसे मुतालबा है कि मिट्टू खास डिवीजन जिसमें मिठी डिवीजन जिला भी आता है उसे एक यूनिवर्सिटी वफाक की जानिब से दी जाए। दूसरा, मेरा आपके सामने अर्ज है कि डिगरी तहसील के 40 किलोमीटर दूर गैस मौजूद है, लेकिन तहसील डिगरी झुड्डो और में गैस की सहूलत मुयसर नहीं। एक लंबा अरसा हो गया कि वफाक ने सिंध के इन डिस्ट्रिक्ट्स को नजरअंदाज किया हुआ है। तो मेरा आपसे मुतालबा है कि सिंध के इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं उस पर जरूर तवज्जो दें। शुक्रिया। ये गैस का तो मैं आपका चेक कर लूँगा कि इसका क्योंकि ये वफाक के पास है तो इसकी तो मैं आपसे ये आज ही पता चलवाएंगे कि हम कैसे आपका गैस का नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। सिर्फ गैस के ऊपर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्योंकि हमने गैस के कुएं उतने नहीं खोदे जितने खोदने चाहिए थे, अब हम खोद रहे हैं ज़्यादा गैस के कुएं। तो पाकिस्तान के अंदर जो गैस थी और इतनी देर तक पाकिस्तान गैस के ऊपर गुजारा कर रहा था वो गैस नीचे जा रही है। हमारी जो अपने मुल्क में गैस है वो अब नीचे जा रही है और जो इंपोर्ट करने वाली गैस है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसको ये LNG कहते हैं इसकी अब मिकदार बढ़ती जा रही है। मसला क्या है कि जो बाहर से गैस आ रही है वो महंगी है। हालांकि हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें हमने पहले जिस कॉन्ट्रैक्ट पे गैस ली थी उससे कम कीमत पे ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गैप है जितनी कीमत पे हम गैस खरीदते हैं और जितनी कीमत पे हम बेच रहे हैं यानी अपने लोगों को डोमेस्टिक कंज्यूमर को दे रहे हैं उसमें बड़ा गैप आ गया है जिसकी वजह से हमारे कर्जे अब बढ़ते जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे कि हमें कैसे अब ये करना है कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को घर पे गैस मिलती है, पाइप्ड गैस है। बाकी 73% पाकिस्तानियों के घरों में गैस नहीं है। तो जो 27% पाकिस्तानी हैं उनको हम जब सस्ती गैस देते हैं तो ये ज़हन में डालें कि ये जो बाकी 73% पाकिस्तानी हैं वो सब्सिडाइज कर रहे हैं उनके लिए, यानी वो उसकी कीमत अदा करते हैं सस्ती गैस उन 27% पाकिस्तानियों को देने के लिए। तो अगर हम गैस और ज्यादा बढ़ाते हैं तो मुश्किल ये है कि अगर उसकी इसी कीमत पे देंगे तो हमारे गैस के कर्जे बढ़ते जाएंगे क्योंकि गैस महंगी ले रहे हैं, लोगों को सस्ती दे रहे हैं। तो ये गैस का एक इशू था। दूसरी आगे यूनिवर्सिटीज का। देखिए यूनिवर्सिटीज का ये तो बिल्कुल आप बात ठीक कहते हैं कि हायर एजुकेशन ये एक कौम के अंदर सबसे बड़ी नेमत होती है। कौमें ऊपर जाती है हायर एजुकेशन से जब आप उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। इसको अंग्रेजी में लफ्ज़ है वैल्यू ऐड करते हैं। एक इंसान को जितनी बेहतर तालीम देते जाएं वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता जाता है। ये और बात है कि इसके ऊपर भी सोचना चाहिए किस किस्म की हायर एजुकेशन, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मसला मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है। हम यूनिवर्सिटी बना देते हैं, बिल्डिंग बनाने से यूनिवर्सिटी नहीं बनती। जो फैकल्टी होती है यानी कि जो क्वालिटी प्रोफेसर्स की होती है और PhDs जो वहाँ पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो क्वालिटी की फैकल्टी हो तो यूनिवर्सिटी का फ़ायदा है। अगर आप यूनिवर्सिटी बना देंगे और उसके अंदर क्वालिटी की फैकल्टी नहीं आती तो वो फिर यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह की डिग्रीज देते हैं आपके सामने है, बेचारे डिग्रीज लेके लोग बेरोजगार फिर रहे होते हैं।
تو یہ اس وقت مسئلہ ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین، بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن، اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے، تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ، اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں، یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے، تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے، لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے، ایک تیسری وجہ ہے، وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا، ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا، لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی، آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی، تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جو جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر، ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا، ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا، ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے چیزیں
سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم. تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی, وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے, جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی, تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ, اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا, یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی, باہر سے مہنگی آئی یہاں سے, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے, ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے, قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی, اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے, ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے, لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو, چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی, وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں, کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر, ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے, لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پلگراں سے. جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت, ایجوکیشن اور کرپشن کی. میرا خیال ہے تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں, سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں, کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا, جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں, جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جو جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے, وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا, اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بھی ہو گئی ہے, تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی.
اور جو پھلگراں کا ایریا ہے یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریا میں. خود ہی جو کرتے ہیں, گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں, پائپ لائن بھی خود ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو جی اچھا, میں آپ کی یہ 3 یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں. سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ, یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے فارمیسی سے لو, اسے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بالکل. وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے, کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں, اب ہم ان 3 صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہر شہری کو, پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, پختونخوا میں ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی سال کے اینڈ تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان اگر 10 لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپڈ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں. اور اثرات کیا ہیں؟ اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا. اب تک کیا ہوتا رہا, سارے دیہاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ اٹھ کے تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور شہروں کے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں سارے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک انقلاب لانے کا, کیونکہ ہم جو بھی کریں گورنمنٹ سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیلتھ سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا. اس سے ہوا کیا کہ وہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ڈاکٹرز کی چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جا کے سارے کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہیں, اور جو ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہے ادھر بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز لے جانا. تو اب یہ ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا, اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو چھوٹے شہروں میں جاتے نہیں تھے, جو گاؤں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جانا شروع کر دیا ہے. ہاسپٹلز کے لیے ہم نے جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری ہم نے کر دی ہے. وہ وہاں سے باہر سے ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں, اوقاف کی زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر ہم بڑے سستی قیمت پہ انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہاسپٹلز بنائے. اصل میں زمین مہنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آتے. تو ڈیوٹی فری اکوپمنٹ بھی ملے گی, سستی زمین بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی غریب آدمی جائے گا اور اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹلز کا نیٹ ورک بن جائے گا, اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ اگر میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو جو ہاسپٹل اچھا علاج کرے گا میں ادھر جاؤں گا, تو ہاسپٹلز میں کمپٹیشن ہوگی پھر. تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب جو آ رہا ہے یہ آنے والے اب دنوں میں اب دیکھیں گے.